قولی الحمد للہ المبدئ المعید الغنی الحمید ذی العفو الواسع والعقاب الشدید والصلاة والسلام علی سید الانبیاء خاتم النبیین سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ و رسولہ بالہدی و دین الحق ارسلہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ببرکۃ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیۃ الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر اور اشفا من الدیم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم مولا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ کی حمد و ثنا، نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ صفر المظفر کا یہ مبارک مہینہ ایک علمی مہینہ ہے، ایک روحانی مہینہ ہے۔ کم علمی کی بنا پر اس مہینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ بڑا ذیشان اور عظمتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر کیونکہ مسلمان کے نزدیک کسی چیز کی قدر اور قیمت اللہ کے فضل سے ہوتی ہے، اللہ کی رحمت سے ہوتی ہے۔ جس وقت کو، جس دن کو، جس مہینے کو، جس ساعت کو، جس بولی کو، جس انداز کو، جس شخصیت کو اللہ رب العالمین جل وعلا پسند فرمائے، اللہ کی رحمت کا ظہور اس میں ہوا ہو، فضل کا ظہور ہوا ہو، تو اہل ایمان اسے باعث تبرک اور برکت یقین کرتے ہیں، اور اس پر نہ ختم ہونے والے قرآن و سنت کے دلائل کا ایک انبار موجود ہے۔ صفر المظفر کا یہ مبارک مہینہ کہ جو اپنے بالکل اختتام کی طرف جا رہا ہے، اس مہینے کی قدر و قیمت اس حوالے سے ضرور ہے کہ اسلامی تاریخ اور اسلام کی وہ برگزیدہ شخصیات اور نابغہ روزگار شخصیات کہ جس سے اسلام کے مشن کو طاقت ملی، اسلام کا پھیلاوا اور اس کا نفاذ، اس کی امپلیمنٹ اللہ رب العالمین نے ان شخصیات کے ذریعے کرائی۔ ان ہستیوں میں بڑے کمال اور بڑے فضل کے لوگوں کا وصال، ان کی وفات اسی مہینے صفر المظفر کے اندر ہے۔ جس طرح کہ مولا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ آپ کی شہادت گزشتہ جمعے ہم نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا، حضرت سیدنا مولا امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی، ان کا عرس پاک بھی اسی مہینے کے آخر میں ہے۔ بر صغیر کی ایک نابغہ روزگار شخصیت کہ آج جس ملک میں ہم سکون کا سانس لے رہے ہیں اور اسلام کے نام پر یہ ملک بنا، یہ 500 سال کی جد و جہد کا نتیجہ تھا، اور 500 سال کی اس جد و جہد کی بنیاد دو قومی نظریے کی اس بر صغیر تقسیم ہند سے پہلے ہند کے اندر رکھنے والی شخصیت اور اس وقت کے سب سے بڑے فرعون اکبر کے الہاد کہ وہ دین کا دشمن، اسلام کا دشمن، اور اسلام کی تاریخ ہی کو نہیں قرآن کو تبدیل کرنے جا رہا تھا، سنت کو تبدیل کرنے جا رہا تھا۔ غرور اور نخوت اور کبر میں
کیونکہ اس کی سلطنت بڑی طاقتور تھی، بہت وسیع اور عریض سلطنت تھی۔ اس کبر کے اندر وہ اس قدر اندھا ہو گیا تھا کہ اس نے اپنی سٹیمپ، مہر، جو دستاویزاتی کاغذات پر وہ لگاتا تھا، معاذ اللہ اس پر اس نے یہ لکھوایا تھا اکبر جل جلالہ، معاذ اللہ، یعنی اس کا نام جلال الدین تھا۔ تو وہ اس یعنی خدائی تک کا دعویٰ اس نے کیا۔ لیکن اس وقت جہاں اسلام کی تاریخیں بدلی جا رہی تھی، مسجدوں میں جماعت سے نماز منع ہو گئی تھی، گائے کی قربانی منع ہو گئی تھی، علی اعلان اذان منع ہو گیا تھا، مسلمانوں کے اجتماعات منع ہو گئے تھے، شراب خانے کھل گئے تھے، مدارس بند ہو گئے تھے، ہندوؤں کو رواج دے دیا گیا تھا، ہندو کو اجازت تھی کہ وہ مسلمان کی مسجد میں گھس کر مورتی سامنے رکھ کر وہ عبادت کرے، یعنی پورے دین کی نقشے اور شکل کو اکبر گویا کہ بگاڑ رہا تھا۔ اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت آنکھ کھولی، اور 17 سال کی عمر میں جب آپ تمام علوم سے فارغ ہو گئے اور آپ نے جد و جہد فرمائی، یہاں تک کہ اکبر کے الحاد کا بھی آپ نے مقابلہ کیا، پھر اس کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا نور الدین جہانگیر، اس کے ظلم و ستم کا آپ شکار ہوئے، گوالیار کی جیل کے اندر کئی سال تک آپ کو قید رکھا گیا، لیکن آپ کو اللہ نے وہ تاثیر، وہ زبان عطا فرمائی تھی کہ آپ اپنے خط کے ذریعے لوگوں تک اصلاح کی باتیں، ارشاد کی باتیں، دین کی باتیں پھیلاتے تھے، اور وہ خط پورے ہندوستان میں عام ہوتا تھا۔ وہ خط نہیں تھا، دراصل وہ ایک اسلام کا وہ ایک اعلان تھا کہ جو بھی اس کو پڑھتا اس کے دل پر اثر ہوتا کہ واقعی میں یہ جو ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے، ہم تو مسلمان ہیں۔ اور آپ کے وہ خطوط نے انقلاب پیدا کیا۔ حال یہ ہوا کہ جہانگیر نے ہاتھ جوڑ کر خود جیل کے دروازے کھولے اور اس نے کہا کہ آپ باہر تشریف لائیں۔ آپ نے فرمایا میں باہر نہیں آؤں گا جب تک جس کی سزا میں اندر نہیں آیا، میرے مطالبات مانے جائیں گے تو میں آگے آؤں گا۔ اس نے کہا کیونکہ اس کو ڈر تھا کہ غداری ہو جائے گی۔ اس نے کہا کہ آپ میرے تخت و تاج چاہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا نہ مجھے تیرا تخت چاہیے نہ تیری بادشاہی چاہیے، مجھے جو مزہ اس قید خانے کی بیڑیوں کے اندر آ رہا ہے وہ مجھے تیرے تخت پر نہیں آتا۔ تو اس نے کہا آپ چاہتے کیا ہیں؟ کیونکہ افغانستان کے اندر جتنے اس کے وزراء تھے سب مجدد صاحب کے مرید ہو چکے تھے اور پورا ایک اعلان اسلام کا ہو چکا تھا۔ تو جہانگیر نے اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے گھٹنے ٹیک دیے۔ تو مجدد صاحب کے دو مطالبے تھے، ایک جو تو نے اور تیرے باپ نے اسلام کے خلاف آواز اٹھائی ہے اس کو چھوڑ دے، تو خود مسلمان ہے تو مسلمانوں کے طریقے پر چل۔ دوسری چیز یہ آپ نے بیان فرمائی کہ مدارس میں وہی تعلیم کو عام کیا جائے جو قرآن و سنت کے حوالے سے۔ تیرے دربار میں جو جاہل صوفی اور جاہل پیر بیٹھے ہیں جو من گڑت خواب، من گڑت کشف کی بات کر کے اسلام کے خلاف ہندوازم کو اور الہاد کو پروموٹ کرتے ہیں، ان تمام کمینہ صفت لوگوں کو دربار سے نکال۔ اس نے خالی کاغذ آگے رکھ دیا۔ اس نے مجدد صاحب سے کہا کہ جو آپ لکھیں گے سلطنت اسی کے مطابق چلے گی۔ اور یہ جد و جہد 63 سال عمر آپ نے پائی۔ یہ تو میں 2 لفظوں میں کہہ گیا میرے دوستوں، کبھی ان کی تاریخ پڑھیں کس قدر، یعنی ایک FIR کا کوئی سامنا نہیں کر سکتا تو وقت کی ریاست اور اکبر اور جہانگیر جیسے شخص کے سامنے ایک تنہا درویش جس کے پاس صرف ایک گویا کہ ٹاٹ کی چادر ہو اور ایک بوریا ہو اور ایک تسبیح اس کے پاس ہو، لیکن جب وہ اللہ کے دین پر چلتا ہے تو پھر دیکھیے وہ فاروق اعظم کا بیٹا، کیونکہ آپ فاروقی تھے تو اللہ رب العالمین اس کی نصرت و مدد کیا کرتا ہے۔ 2 قومی نظریے کا آپ نے بنیاد رکھی کہ ہندو الگ ہے مسلمان الگ ہے، وہ اپنے دائرے میں رہیں، مسلمان اپنے دائرے میں رہے۔ وقت کے بادشاہ کو یہ حق نہیں کہ وہ کوئی قانون لائے، جس طرح ہمارے یہ صوبے کے لوگ قانون لائے تھے کہ اگر کوئی بندہ اسلام لانا چاہتا ہے تو 18 سال سے پہلے اسلام نہیں لا سکتا۔ میں نے کہا بچہ آپ کی سیاسی جماعت میں شامل ہو سکتا ہے لیکن اللہ کے دین میں آنے کے لیے 18 سال کی قید ہے، تو یہ کفریہ قانون یہ اکبر لایا تھا، لیکن بحمد اللہ تعالیٰ علماء نے ان کے دانت کھٹے کیے اور ان کو کہا کہ ہم مجدد کے فلسفے پر عمل کرنے والے ہیں، اگر تم اکبر و جہانگیر بنو گے تو ہم مجدد الفسانی کا مظہر بن کر گلیوں کے اندر آ جائیں گے۔ یہ چلانا آپ کے سندھ میں قانون بھول گئے، جبری مسلمان بنانے کے تو ہم بھی قائل نہیں، نہ کوئی اس کا فائدہ ہے، لیکن اگر ایک بچے یا نوجوان کے دل میں اللہ اسلام کی محبت ڈال دے اور وہ اسلام لے آئے تو کسی گورنمنٹ کا یہ اختیار ہے کہ وہ کہے کہ 18 سال سے پہلے کلمہ نہیں پڑھ سکتا۔ 18 سال سے پہلے تمہارے جھنڈے لگا سکتا ہے، تمہارے لیے نعرے لگا سکتا، لگائے، مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے، نہ میں آپ کو چڑھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، یہ ہو سکتا ہے۔ تو جو پیدا اللہ کے لیے ہوا اور خدا اس کے دین میں ہدایت ڈالے، تو تمہاری اسمبلیاں کیا حیثیت رکھتی ہیں کہ یہ قید لگائیں کہ 18 سال سے پہلے وہ ایمان نہیں لا سکتا۔ بحمد اللہ تعالیٰ یہی وہ جور آج دیکھیے کہ ان کے گویا کہ چندی چور جو آج موجود ہیں
جو سندھی دیس اور فلانا دیس اور زمین دیس کے یہ ڈرامے بازیاں کرتے ہیں اور اسلام کو پیچھے ڈالتے ہیں اور ایک بات کرتے ہیں سب سے بڑی انسانیت. میں نے کہا چپ کرو، سب سے پہلے اسلام. یہ کیا الحاد، یہ آہستہ آہستہ زہر ہے، یہ سلو پوائزن ہے کہ نہیں بھائی انسانیت سب سے بڑی ہے. میں نے کہا انسانیت کا سب سے بڑا درس اسلام دیتا ہے. اسلام سب سے پہلے ہے، محمد رسول اللہ سب سے پہلے ہیں، قرآن سب سے پہلے ہے، خدا کا احکام سب سے پہلے. تو یہ ایک سلو پوائزن ہے، آہستہ آہستہ اسلام اور دین کے مقابلے میں ایک متبادل. جی مولوی کا کیا کام ہے اسمبلی کے اندر، مولوی کا کیا کام سیاست کے اندر. میں نے کہا بوریاں بناتے رہے 40 سال تک اور پھر کہتے رہے علماء کا کیا کام، اب اس کو بھگا دیا ملک سے. تو میں یہ بتانا، یہ اسلام کے خلاف آہستہ آہستہ چیزیں طاقت پکڑ کر. تو آج ہم اتنے پریشان ہیں. تو مجدد صاحب کا اگر آپ دور دیکھیں تو ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ نے داغ بیل بٹھائی اور جد و جہد کی اور دو قومی نظریے کی بنیاد ڈالی. آج اس دو قومی نظریہ جو 400-500 سال تک لوگوں میں منتقل ہوتا رہا، اسی قومی نظریہ جس کی آواز مجدد نے لگائی، اس کی آبیاری فضل حق خیرآبادی اور امام احمد رضا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے کی، اور بحمد اللہ تعالی اس کو منصہ شہود پر قائد اعظم جیسی شخصیت لے کر آ گئے اور پاکستان منصہ شہود پر آیا. اور اقبال نے کیا جملے کہے تھے کہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے زیر فلک مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار. گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کی نفس گرم سے ہے گرمی حرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے کیا جس کو بر وقت خبردار. اقبال جب قبر پر گئے تو رو گئے اور انہوں نے اپنے جذبات بتائے کہ آج ہم کس کے دربار میں کھڑے ہیں اور کس طریقے سے اس واحد بندے نے لاکھوں شیطانوں کا مقابلہ کیا. اور آج یہ وہ قبر میں لیٹا ہوا ہے کہ جس خاک سے شرمندہ ہیں ستارے، اور یہ مطلع انوار حاضر ہوا میں شیخ مجدد کے لحد پر کہ وہ خاک کے زیر فلک مطلع انوار. فرمائیے نور نہیں، نور نکلنے کی جگہ ہے مطلع انوار. اس خاک ہے مٹی لیکن اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے. حضرت مجدد صاحب جب گئے، ایک جملہ داتا صاحب کا عرص ہے کیونکہ داتا صاحب کے فلسفے پر آپ نے عمل کیا ہے نا، تو جہانگیر کے دربار میں جو جاتا تھا اس کو گردن جھکانی پڑتی تھی. مجدد صاحب جب آئے تو آپ نے اس دروازے میں پہلے پاؤں داخل کیا، گردن داخل نہیں کی. لیکن آپ کوئی ایسے مضبوط نہیں تھی کہ آپ کا کوئی وزن 150-200 کلو وزن ہو اور آپ کوئی پہلوان ہو. کمزور سے نہیں بزرگ تھے مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کمزور نہیں، کیونکہ فاقہ مجاہدہ، کمزور تھے. آپ کے سامنے جب جہانگیر نے کہا گردن جھکائیں، فرمائیے خدا کے آگے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکتی. اس نے ہاتھی لا کر کھڑا کیا، اس لیے کہ ہاتھی اس وقت سزائیں موت کی ہاتھی سے دی جاتی تھی. بندے کو لٹا کر اس کے سینے پر ہاتھی پاؤں رکھتا تھا. ہاتھی لا کر کھڑا کیا گیا، مجدد صاحب کو کہا گیا یہ آپ کے سینے پر پاؤں رکھے گا. فرمائیے سینے پر پاؤں رکھ سکتا، گردن نہیں جھکا سکتا. اس وقت کے درباری پیر جس طرح آج نہیں اپنے آستانوں کو اسلام آباد میں بیچتے ہیں، پھر پروٹوکول لیتے ہیں، پھر وہ جوڑ توڑ کرتے ہیں، پھر لوگ ان کے مرید سے پتہ چلتا ہے. کوئی بلڈر ان کا مرید ہے تو کوئی فلاں اس کا مرید ہے تو فلاں مرید ہے. آپ کو کوئی انسان مرید نظر نہیں آئے گا کیونکہ جوڑ توڑ لائن ملانی ہے. پیر صاحب برزخ ہیں، دیوار ہیں، ادھر سے ادھر کے، ادھر سے داڑھی پگڑی کے ساتھ یہ پیر بھی ہیں. تو اس قسم کے پیر اس وقت بھی موجود تھے. ابو الفضل و فیضی وہ آگے کھڑے ہوئے مجدد صاحب کے، کہنے لگے مولانا صرف گردن کو ایسے آنکھوں سے اشارہ کر دو نیچے، کیونکہ شریعت میں تعویل بھی ہے، رخصت بھی ہے. آپ صرف پلکھے جھکا دو، گردن نہیں جھکاتے تو پلکھے آپ صرف جھکا دو تو کام چل جائے گا. آپ نے کہا یہ پلکھے بھی اللہ کے آگے جھکیں گی. اس نے کہا ہاتھی کے دبوا دے گا. فرمایا کچھ نہیں. یہاں تک کہ پھر اس نے 2 جلاد بلائے. مجدد صاحب کی استقامت دیکھیں. آج یہ محراب مسجد اگر اللہ ہمیں دل کی آنکھیں دیکھیں تو یہ دیواریں خوش ہو رہی ہیں اس وقت، بلکہ جھوم رہی ہیں یہ دیواریں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا کہ آج بر صغیر میں اگر اذانیں بلند ہے تو یہ مجد الفسانی کا صدقہ ہے، ورنہ یہ مسجد مندر بنا دی گئی تھی. 2 جلاد لائے گئے، بڑے طاقتور جلاد سانڈ جیسے، اور آپ جو تھے وہ نحیف تھے، کمزور بدن تھا. ان کو کہا جہانگیر نے کہ زبردستی اس کی گردن کو نیچے کرو. انہوں نے زور لگایا آپ کی گردن کو نیچے کرنے، لیکن ولایت کی طاقت یہ تھی کہ ان کا زور ایسا تھا کہ آپ کی دونوں ناک کے نتنوں سے خون جاری ہو گیا، لیکن گردن نہیں جھکی آپ. یعنی ان کے سر پکڑ کر مجدد صاحب کا وہ دونوں پہلوان آپ کی گردن کو جھکانے لگے. تاریخ میں آتا ہے کہ اس درد کی وجہ سے آپ کی ناک کے نتنوں سے خون جاری ہو گیا، نکسیر پھٹ گئی آپ کی،
لیکن آپ کی گردن نہ جھکی تو اقبال نے سلوٹ کر کے کہا گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کی نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے کیا جس کو بر وقت خبردار۔ کیونکہ الحمدللہ ہماری ان سے دینی نسبت بھی اور ہم خود مجددی بھی ہیں، نقشبندی بھی ہیں، تو یہ مقام و مرتبہ حضرت امام ربانی کا اور ان کا عرس پاک سرہند مقدسہ۔ اب تو مودی حکومت نے شیطانیت پھیلائی ہے، ورنہ پہلے قافلے یہاں سے 100-150 آدمی کے لاہور سے اٹاری بارڈر سے جایا کرتے تھے اور وہاں پر زیارت کر کے واپس آتے تھے۔ تو آپ کا عرس مبارک بھی اسی مہینے میں، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا عرس مبارک بھی اسی مہینے میں، پیر محلی شاہ صاحب کا عرس مبارک بھی اسی مہینے میں، اور بر صغیر کی وہ رونق شخصیت جنہوں نے راستہ دیا مجد الفسانی کو، جنہوں نے راستہ دیا بڑے بڑے بزرگوں کو، جس نے اس زمین کو ہموار کیا اللہ والوں کے لیے، وہ گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقصارہ پیر کامل، کامل آرہ رہنما، وہ حضور سیدنا سید علی بن عثمان الحجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ المعروف داتا گنج بخش علی حجویری کی ذات گرامی ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بر صغیر کے اندر آنے والے سب سے پہلے بزرگوں میں سے 400 صدی ہجری آپ کا، جیسے ابھی 1442 ہجری چل رہی، ان تمام بزرگوں کو سلام پیش کرتے ہوئے آگے آ رہا ہوں کہ بر صغیر میں جنہوں نے کام کیا ہے نا، یہاں تک کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سلطان ہند جو اجمیر مقدسہ میں آرام فرما رہے ہیں، ان کو بھی فیض حضرت داتا صاحب سے ملا۔ مجدد صاحب خود برہنہ پاؤں یعنی جوتا پاؤں میں نہ ہوتا اور اجمیر حاضری دیا کرتے تھے۔ مجدد الف ثانی، یہ پھر کسی دن بتائیں گے، الف کہتے ہیں عربی زبان میں ہزار کو، الفن مانے ہزار، مئتن مانے 100۔ ایک مجدد وہ ہوتا ہے جو 100 سال کا ہوتا ہے، اور مجدد صاحب نے ایک مکتوب میں خود لکھا، فرمایا اللہ رب العالمین نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا ہے، اور آپ کو حضرت ملا عبد الحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ جو حاشیہ بیضاوی اور اہل سنت کے امام 10ویں صدی کے مجدد ہیں، انہوں نے کہا تھا یہ الف ثانی ہے، یعنی احمد سرہندی سے وہ کام ہوا ہے کہ 1000 سال تک اسلام کی تحریکوں کو اگر عروج ملے گا تو اسی کے بیان کردہ طریقے سے ملے گا۔ آج بھی دیکھیے 4 سال نہیں گزری جو حکومت ختم نبوت کے خلاف یہ کامیں کرتی ہے، تو پھر اگر آپ مجدد صاحب کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ایک غیرت سے گزرا ہوا بھی آدمی، اس کے اندر غیرت آتی ہے اور وہ دین کی سلامتی کے لیے اپنی جان کو ہتھیلی پر لے کر نکل آتا ہے۔ تو مجدد الفسانی کسی بندے کا نام نہیں، حق کی ایک فکر کا نام ہے کہ بندہ اس کو پڑھ لینا، ان کو پڑھ لے تو ایک نشہ صداقت اس کے دماغ میں آ جاتا ہے، گناہ جھڑنے شروع ہو جاتے ہیں، ایک غیرت کا نشہ اس کے دماغ میں آ جاتا ہے اور اسے اپنی منزل واضح ہو جاتی ہے۔ بجلی کتنی مہنگی ہو گئی، پانی کتنا، یہ سب چل رہا ہے ہمارے ساتھ، لیکن اصل مقصود کیا ہے وہ ہمارے سامنے میرے دوستوں بزرگوں واضح ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے پیچھے بنیاد ان تمام کے ساتھ حضرت داتا صاحب کی ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ 10 واسطوں سے آپ حضرت امام حسن کے شہزادے ہیں، اور اوپر جا کر حضرت حسن مصنع کے ساتھ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ، کیونکہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ بھی حسنی سادات ہیں، تو حضرت حسن مصنع کے ساتھ حضرت غوث اعظم کا سلسلہ، ان کے بعد عبداللہ محض جو ان کے بیٹے ہیں ان سے جڑتا ہے۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً 16 واسطوں سے یا 18 واسطوں سے امام حسن تک پہنچتے ہیں، اور حضرت داتا صاحب 10 واسطوں سے، اور حضرت سیدنا عبداللہ محض پر پہنچ کر غوث اعظم اور داتا صاحب تایازاد ہو جاتے ہیں۔ بالکل ایک سلسلہ جا کر وہاں پر گویا کہ جڑ جاتا ہے جو عبداللہ بن محض کے رشتہ چلتا ہے۔ 400 ہجری، ابھی 1442 ہجری چل رہی ہے، 400 ہجری حضرت سیدنا داتا صاحب کی ولادت طیبہ ہے۔ آپ حسنی سید ہیں، نام آپ کا علی ہے، آپ کے والد گرامی کا نام عثمان ہے، آپ افغانستان کے علاقے غزنی کے گاؤں حجویر میں پیدا ہوئے، اس وجہ سے آپ کو حجویری کہا جاتا ہے۔ غزنی بھی آپ نے اپنا نام، کیونکہ آپ کا کل تعارف کہ داتا صاحب کون تھے کیا تھے، کیونکہ اتنی پرانی تاریخ ہے، آپ کا تعارف آپ کی ایک کتاب کشف المحجوب ہے۔ آپ نے 11 سے زیادہ کتابیں لکھی لیکن لوگوں نے چرا لی آپ سے، آپ نے خود اس کتاب میں واضح کیا ہے۔ آپ نے کئی کتابیں لکھی، لوگ کہتے ہیں ہم چھاپ دیں گے، داتا صاحب دے دیتے، اور بزرگ نام نہیں لکھتے اپنا، وہ جا کر اپنے نام سے چھاپ دیتا۔ داتا صاحب نے خود شکایت کی کہ چوریاں کی، نہیں اس دور میں دین کے اتنے چور تھے، یعنی نام و نمود۔ تو آج اگر آپ کی تقریر کو چرا کر اپنے نام پر کر دیں یا آپ کی کتاب کو، تو یہ کون داتا صاحب کی کتابیں چرائی گئی؟ اور داتا صاحب نے کشف المحجوب شریف کی ابتدا میں اس بات کی شکایت بھی کی ہے کہ جس بندے نے میری کتاب لے جا کر اپنے نام سے شائع کی، تو لوگ جب کتاب پڑھتے تھے اس کا منہ دیکھتے تھے تو کہتے کہ نہیں،
تو ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ کہاں علم و عرفان کی باتیں، کہا تو عقل سے پیدل۔ تو داتا صاحب نے کہا لیکن پھر بھی میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ کتاب میری ہے، چلو اس نے شائع کر دی۔ یہ ایک کتاب ہے کشف المحجوب شریف، لیکن اس کتاب کی شاہکار تصوف کا سب سے بڑا انسائکلوپیڈیا یہ کتاب۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے بارے میں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ کسی کو اگر کوئی مرد کامل نہ ملے، مرشد، کیونکہ مرشد وہ ہوتا ہے جو صاحب ایمان ہو، صاحب تقویٰ بھی ہو، اس کی استقامت کی لکیر ذرا بھی سنت سے ہلتی نہیں، وہ حالات کا شکار نہیں ہوتا، بلکہ وہ صراط مستقیم کی لکیر کو فالو کرتا ہے، جو لکیر کربلا والوں نے کھینچی ہے، جو لکیر بدر و حنین والوں نے کھینچی ہے، وہ اس پر چلتا ہے۔ حرام کام تو دور کنار، وہ مکروہ تک کا ارتکاب نہیں کرتا۔ فرمایا اتنی کڑک شرط پر کون مرشد آئے؟ حالات پر بڑے سے بڑے پیر سمجھوتا کر جاتے ہیں، حالات پر بڑے سے بڑے نہیں چھوڑو یہ تو مولوی صاحب کا کام ہے، آپ نہ بولو ایسی حالات خراب ہے، چپ رہنا بھی تو عبادت ہی ہے نا، تو چپ ہو جاؤ۔ تو اگر اس قسم کے لوگ ماحول میں آتے ہیں تو حضرت نظام الدین اولیاء سے پوچھا گیا، بابا صاحب کی امانت خواجہ نظام الدین اولیاء میرے آقا دہلی شریف میں آرام فرما رہے ہیں، آپ سے پوچھا گیا کہ پھر مرشد تو وہ ہوتا ہے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کا عکس ہوتا ہے، خلفاء اور اہل بیت کی زندگی ان کے کردار کا آئینہ ہوتا ہے، اگر ایسا بندہ ہمیں نہ ملے تو ہم کیا کریں؟ تو خواجہ نظام ملت و الدین، اپنے وقت کے محدث اعظم، اپنے دہلی کے سب سے بڑے مفتی اعظم حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہیں اگر ایسا غیرت مند اور صحیح اور اللہ والا کوئی بندہ نہ ملے تو داتا علی حجویری کی کتاب کشف المحجوب کو اپنا پیر بنا لینا، کیونکہ تجھے اس کتاب سے پتہ چل جائے گا کہ دین کیا ہے۔ اور آج بھی میں کہتا ہوں، آپ کہیں گے یہ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں شاہ صاحب، میں کہوں گا میں تو خوشبو کا تعارف کرا رہا ہوں، آپ لے کر سونگ لینا تو خود پتہ چل جائے گا، کیونکہ اس کی مہک میں کیا تاثیر ہے وہ میں لفظوں میں نہیں بیان کر سکتا، اس کا تعارف میں کرا سکتا ہوں۔ تو اس عشق کے مے خانے کا میں نے تعارف کرا دیا ہے، اب قدم رکھنا آپ کا کام ہے۔ آپ آئیے اور کشف المحجوب شریف کو، لیکن کبھی رات کو سونے سے پہلے آپ پڑھیے، کبھی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کو پڑھیے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں اور آپ جا کہاں رہے ہیں، اور یہ کتاب کیسی ہمیت اور غیرت دلا کر بندے کے شعور اور اس کے احساس اور اس کے وفاداری کو جگاتی ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف اس کتاب سے ہے، کشف المحجوب، لیکن یہ کتاب بھی کیا اللہ نے علم داتا صاحب کو عطا، کیونکہ کوئی صوفی جاہل نہیں گزرا، جو جاہل ہے وہ صوفی نہیں ہو سکتا۔ جتنے صوفیہ گزرے وہ قرآن کے سب سے بڑے شیخ القرآن رہے، قرآن کو سب سے زیادہ جاننے والے، حدیث کو سب سے زیادہ جاننے والے۔ زندگی میرے غوث اعظم نے فرمایا تھا درست العلم حتی صرت قطباً، فرمایا میں مدرسے میں پڑھتا رہا، خدا نے مجھے قطب عطا فرمایا، قطب بنا دیا۔ یعنی کیا مطلب؟ اللہ تک لے جانے کا راستہ کیا ہے اس کا پتہ کیا ہے؟ قرآن۔ اس کا پتہ کیا ہے؟ رسول اللہ کی سنت۔ تو جو اس کو نہ جانتا ہو تو وہ جذباتی تقریر کو سن کر اپنا عقیدہ بنا لے، کوئی اس کی خوشامد کرے اور ایک بات کرے کہ بس یہی میرا عقیدہ ہے، تو بھائی عقیدہ قرآن میں ہے کہ لگا مجھے نہیں پتا لیکن یہ بات مجھے اچھی لگی۔ تو جاہل آدمی جو ہوتا ہے وہ تو شیطان کا کھلونا ہوتا ہے، اللہ میرے اور آپ کے عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ تو قرآن و سنت سے ہٹ کر کون عالم ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ خدا کا دوست جب خدا کو جانتا ہی نہیں ہے تو دوست کیسے ہوگا؟ تو خدا کو جاننے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب اور محمد رسول اللہ کی زندگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کل تعارف، کیونکہ وہ ساری کتابیں چوری ہو گئی، ضائع ہو گئی، تو داتا صاحب کا پورا تعارف جو آج تک ہم داتا صاحب کو سمجھتے ہیں یا امت سمجھتی ہے، وہ آپ کی کتاب کشف المحجوب، اردو زبان میں اس کے ترجمے موجود ہیں مارکیٹ کے اندر، آپ اس کو لے کر پڑھ سکتے ہیں۔ دل کی دنیا کو تبدیل کرنے والی یہ چیز ہے۔ ہم دیگر چیزوں میں اتنی معلومات لیتے ہیں، ہم دیگر چیزوں میں ہم ڈاکٹریٹ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، دنیا کی چیزیں بندے کو معلوم ہونی چاہیے، لیکن قبر و حشر کی راحت اور مدینے کی صحیح تصویر اور اللہ کے نام کو دل میں چمکانا کہ جب خدا کا نام آئے تو دنیا نکل جائے، اس کی بہترین غذا، اس کا بہترین نصاب کشف المحجوب شریف ہے۔ میں اس سے بڑے جملے نہیں کہہ سکتا۔ میرے دوستو بزرگوں، کشف المحجوب شریف آپ نے غزنی میں نہیں لکھی، لاہور میں لکھی، آپ کی لائبریری غزنی میں تھی، اور غزنی بھی بڑی مقدس جگہ ہے جہاں سلطان المجاہدین محمود غزنوی آرام فرما رہے ہیں۔ یہ حضرت داتا صاحب کا مسکن ہے۔ داتا صاحب حسنی سید ہیں، حسنی حسینی سید ہیں آپ، تو میں اس لیے زیادہ کہوں گا کہ سادات تو خاص طور پر اس کتاب کو پڑھیں، کیونکہ سادات یہ کہتے ہیں کہ بھائی سب نے لکھا ہے، ہمارے باپ دادا نے کیا لکھا ہے؟ تو میں نے کہا آپ کے باپ دادا نے بھی یہ لکھا ہے کہ حق اہل سنت ہی ہیں۔ تو سادات کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا کہ سادات خاص طور پر سید علماء کو پڑھیں، جس میں حضرت غوث اعظم کی غنیت الطالبین ہے، اس کو پڑھیں۔
کہ انہوں نے کیا بتایا، اہل سنت کون ہے اور صحابہ کون ہے اور اہل بیت کون ہے۔ داتا صاحب کی کشف المحجوب شریف پڑھیں، مخدوم سمرانی رحمۃ اللہ علیہ سید السادات اولاد غوث اعظم ان کی لطائف شرفیہ پڑھیں، پیر محلی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کی آخری کتاب تصفیہ ما بین سنی و شیعہ پڑھیں، تاکہ آپ کو یہ بات پتہ چل جائے کہ ہم اگر سنی ہیں تو سنیت کا دائرہ کار کیا ہے، کسی کی نہ سنیں تو اپنے باپ دادا جو سید ہیں انہی کی سن لیں ہم۔ اچھا اب غور کیجئے میرے دوست، یہ چڑھانے کے لیے نہیں بات، میں شرف کی بات ہے ان بزرگوں کا نام لینا۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ لاہور آئے اور غزنی آپ نے چھوڑ دیا تھا، آپ کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، آپ کے ساتھ آپ کا ایک شاگرد تھا، وہ آپ سے سوالات کرتا تھا، حضرت ایمان کیا ہے، حضرت عمل کیا ہے، حضرت نمازیں کیا ہے، حضرت فلاں بزرگ کیسے تھے، تو اس کو جوابات آپ دیتے تھے بغیر کسی کتاب کے۔ آپ نے جو جوابات دیے وہ کشف المحجوب بنی، بندہ پڑھ کر حیران ہوتا ہے، یہ کتاب قرآن کی تفسیر کا، علم حدیث کا، تاریخ کا، تصوف کا ایک گنجینہ ہے، ایک انسائیکلوپیڈیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے اس کتاب کو پڑھنے کے بعد کہ حضرت داتا صاحب کا حافظہ اور علم کتنا مضبوط تھا کہ ایک ایک شخص کی تاریخ، اس کے حالات، حدیث پاک، تصوف کے طریقے، قرآن کی آیات، سوال آیا تو اس کا جواب قرآن سے دینا۔ اس سے لائبریری آپ کی تو غزنی افغانستان میں رہ گئی تھی، آپ تو لاہور میں بیٹھے تھے، لاہور میں بیٹھ کر بغیر کسی کتاب کی مدد سے آپ نے جو جوابات دیے، یہ ضخیم کتاب جو تصوف کا انسائیکلوپیڈیا ہے، یہ گویا کہ کشف المحجوب شریف تیار ہو گئی۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 465 ہجری میں ہوا ہے، اور حضرت غوث اعظم کی ولادت جو ہے وہ 470 میں ہوئی ہے، یعنی غوث اعظم کے پیدا ہونے سے 5 سال پہلے داتا صاحب وصال فرما گئے تھے۔ لوگوں کو یہ بھی تشویش ہوتی تھی غوث اعظم اور داتا صاحب میں کتنا فرق ہے، تو یہ میں نے آپ کے سامنے بتا دیا، صرف 5 سال کا فرق ہے، کیونکہ 465 ہجری میں داتا صاحب نے وصال کیا ہے اور 470 ہجری میں میرے غوث اعظم پیدا ہوئے ہیں۔ آپ داتا صاحب پیدا ہوئے 400 میں، انتقال کیا 465 میں، 65 سال عمر۔ حضرت غوث اعظم پیدا ہوئے 470 میں اور انتقال کیا 561 میں، 91 ایئر آپ کی عمر۔ دونوں کی جگہیں الگ تھی، آپ پیدا ہوئے جیلا میں اور وصال فرما بغداد میں، حضرت داتا صاحب پیدا ہوئے غزنی کے گاؤں حجویر میں اور وصال فرما اپنے لاہور میں۔ تو زمانہ بھی فرق ہے اور علاقے کا بھی فرق ہے، لیکن یہ کتابوں کے اندر موجود ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو حضرت غوث اعظم کے بھانجے ہیں، یہ بھی سند کے ساتھ بات واضح ہے اوپر سے، آپ حسینی سید ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کی طرف سے حسنی ہے، حضرت غریب نواز حسینی ہے۔ آپ اجمیر شریف جانے سے پہلے آپ آئے لاہور، اور لاہور میں آ کر آپ نے چلہ کشی کی، جو آج بھی، اس سے پہلے آپ کئی دفعہ آ چکے ہیں۔ آپ 2 دفعہ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ملتان آئے ہیں، اور یہاں سے آ کر آپ دوبارہ لوٹ گئے ہیں سجستان، اس کو یعنی آپ جہاں کے رہنے والے تھے، سجزی کہا جاتا ہے آپ کے اس علاقے کو۔ یہ سیستان کا وہ علاقہ جہاں کے امام ابو داؤد تھے، سنن ابی داؤد والے۔ سنجری لوگ کہتے ہیں حضرت غریب نواز کو، سنجری، سنجری نہیں کہا جاتا، یہ لفظ غلط ہے، سنجری نہیں، سجزی ہے۔ لوگ کہتے ہیں سنجری، یہ جو زا کا نقطہ ہے نا یہ پہلے آ گیا تو نون بن گیا، جیسے لوگ نام رکھتے ہیں شرجیل، شرجیل کوئی نام نہیں ہوتا، یہ ہے شرحبیل۔ یہ جیم، یہ جو جیم ہے نا یہ جیم نہیں، یہ ہا ہے، اس کے آگے با تھا، با کا نقطہ گھسیٹ کے پہلے لے آیا تو شرجیل پڑھنا شروع کر دیا۔ تو شرجیل کوئی لفظ نہیں ہے، یہ میں آپ کو، کیونکہ لفظ دور گزرنے کے بعد لوگوں کے پروننسیشن تبدیل ہو جاتے ہیں، تو شرجیل نام نہیں ہے، یہ شرحبیل ہے، شین را ہا با یا لام۔ اب لوگ پڑھتے ہیں شین را جیم یا لام، شرجیل، یہ شرجیل نہیں ہے، یہ جیم کے نیچے جو نقطہ ہے نا یہ آگے با کا ہے، شرحبیل، شرحبیل، یہ با کا نقطہ پیچھے گھچ دیا ہے تو یہ جیم بن گیا تو شرجیل۔ اسی طرح حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو سنجری کہا جاتا ہے، یہ علاقہ سنجر نہیں ہے، یہ سجز ہے، سجز، سین جیم زا، سجز، سجستان، جس کو فارسی میں سیستان کہتے ہیں، کہ جو حضرت امام ابو داؤد کا علاقہ تھا۔ تو حضرت خواجہ صاحب تیسری دفعہ لاہور آئے، اور لاہور میں پھر آپ نے 40 دن سے زیادہ حضرت سیدنا داتا صاحب کی مزار مقدسہ پر چلہ کشی آپ نے فرمائی، اور پھر آپ کا وہ مشہور زمانہ شعر کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش، گنج کہتے ہیں فارسی میں خزانے کو، بخش عطا کرنے والا، کہ خزانوں کا عطا کرنے والا، گنج بخش فیض عالم، اور تمام عالم کو اللہ کے اذن سے، جس طرح کہ بادل اللہ کے اذن سے فیض دیتا ہے بارش کا، پانی اللہ کے اذن سے فیض دیتا ہے پیاز اگانے کا، گندم اللہ کے اذن سے فیض دیتا ہے کھانے کا،
تو جس طرح یہ اناج اور یہ چیزیں اللہ کے فیض کے مظہر ہیں، اسی طرح اللہ کا بندہ بھی اللہ کے فیض کا مظہر ہوتا ہے۔ تو اس میں کہاں سے شرک آ گیا، میں بڑا حیران ہوں۔ فرمایا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، اللہ کی جانب سے عرفان اور نورانیت کو ظاہر کرنے والے آپ ہیں۔ ناقصارہ پیر کامل، جو بالکل کلاش ہوں اور بے عمل ہوں، ان کے آپ پیر کامل ہیں، ان کے استاد ہیں۔ اور کامل آرہ رہنما، اور معین الدین جیسا کوئی کامل آ جائے تو اس کو اس کی ڈیسٹینیشن بتانا، اس کو اس کی سمت بتانا کہ یہاں سے نہیں جانا، یہاں سے جانا ہے۔ فرمایا ناقصوں کے استاد ہیں اور استادوں کے رہنما ہیں۔ فرمایا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارہ پیر کامل، کامل آرا رہنما، حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو تصوف کے امام ہیں۔ میں بات کو ختم کرتے ہوئے ایک بات صرف، کیونکہ وقت ہمارا ختم ہو گیا ہے، آپ نے صحابہ کرام پر پورا لکھا ہے، لکھا ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے کہ نہیں ہم تو مولویوں کی کتاب، میں نے کہا داتا صاحب خود مولوی ہیں۔ وہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کا قول میں نے کچھ دن پہلے پڑھا، کیونکہ ولایت کے اندر ولی کی سب سے بڑی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی قدر کو چھپاتا ہے، کیونکہ قدر اس کی ظاہر ہوگی، لوگ اس کی تعریفیں کریں گے، نام و نمود ہوگا تو ریاکاری کا شک ہوگا، اور جہاں ریاکاری دکھاوا آیا تو ساری عبادت گئی۔ تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات کرتے ہیں، فرمایا جس کو ریاکاری سے بچنا ہو وہ شرف والا، تو وہ مولوی بن جائے، کیونکہ مولوی چاہے جتنا با کمال ہو، لوگ اس کو شرف والا نہیں سمجھتے۔ نہیں سمجھا میرے کہنے کا مقصد؟ سمجھا؟ تو کہا اس لیے اولیاء نے، اکثر اولیاء نے خود کی ولایت کو عالم کے لبادے میں چھپایا، کیونکہ الگ سے اگر وہ آتے ہیں تو لوگ لپکتے ہیں۔ فرمایا اس نے اس طبقے کے اندر اپنے آپ کو چھپایا جس سے حضرت غوث اعظم۔ یہ تو بعد میں آپ کے لیے باتیں مشہور ہوئی، لیکن آپ تو مدرسہ ہی چلاتے تھے نا۔ بلکہ آج غوث اعظم جہاں آرام کر رہے ہیں، ان کا آستانہ مسجد سے کوئی 50 کلومیٹر دور نہیں، وہ انہی کا آستانہ تھا، مدرسہ تھا، جہاں آپ حدیث کا درس دیتے تھے، شیخ الحدیث تھے۔ آج غوث اعظم جس قبر مبارک میں آرام فرما رہے، وہ حجرہ آپ کے مدرسے کی کلاس تھا، اور وہ مسجد کی دیوار کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ توجہ ہے؟ یہی داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جہاں آرام فرما رہے ہیں، اس کے منہ پر آپ کے ساتھ مسجد موجود ہے، جس کو ابھی پیچھے کر دیا گیا ہے اور مسجد کا احاطہ بلند کر دیا گیا ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو ذکر کرتے ہوئے میں بات کو ختم کرتا ہوں، یہ جملہ کہتے ہیں، صرف فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام میں اہل طریقت کے مشائخ اعظام، آج کل یہ طریقہ چل پڑا ہے کہ صحابہ میں ولایت نہیں تھی، صحابہ سیاست میں بہت اچھے تھے۔ حضرت ابو بکر سیاست میں بہت اچھے تھے، ولایت میں آپ اتنا اونچا درجہ نہیں رکھتے تھے۔ میں نے کہا تبذیریوں کچھ شرم کرو، آپ تمہیں کس نے اختیار دیا کہ ولایت میں کون بڑا تھا کہ کون بڑا نہیں تھا؟ میں نے کہا ولایت کے شہنشاہ داتا علی حجویری لکھتا ہے کہ ولایت چلی ہی ابو بکر صدیق سے ہے۔ یہ اندر گھسنے کا طریقہ ہوتا ہے، کہنا نہیں حضرت ابو بکر کو ہم پہلا خلیفہ مانتے ہیں کیونکہ وہ سیاست میں اعلیٰ تھے، سیاست میں اعلیٰ تھے، ولایت میں اعلیٰ نہ تھے۔ تو میں نے کہا یہ رسول اللہ نے جو اپنی زندگی میں مسلح دیا تھا ان کو، یہ سیاست میں جو اعلیٰ تھے تو یہ حضور کے دور میں تھے یا بعد میں تھے؟ کیونکہ سیاست کی وجہ سے خلیفہ بنے تھے نا، تو خلیفہ حضور کے دور میں بن گئے تھے یا بعد میں بنے؟ کہنے لگے جی بنے تو بعد میں۔ تو میں نے کہا خلیفہ تو بعد میں بنے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ حضور کے وصال کے بعد، لیکن جو حضور نے اپنی زندگی میں ان کو ساری نمازوں کا مسلح دے دیا تھا، وہ کس حصے میں آتا ہے؟ جو حضور کے مسلح پر کھڑے ہو، اگر وہ ولی نہ ہو تو تم کینیڈا میں بیٹھ کے ولی بنو گے؟ یہ کتابیں لے کر کتنا بڑا ظلم، اور کس طریقے سے اہل سنت ہو کر نام لے کر سنیت کی پشت میں خنجر مارنا۔ ابھی تک اگر کسی کو میری بولی دبے دبے الفاظ میں سمجھ میں نہیں آئی تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، دمادم مس قلندر علی کا پہلا نمبر، یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ، حضرت صحابہ کا عقیدہ اور حضرت داتا صاحب کا عقیدہ، غوث اعظم کا عقیدہ، سارے سیدوں کا عقیدہ، پیر مہر علی شاہ کا عقیدہ، دمادم مس قلندر ابو بکر کا پہلا نمبر، یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ اور یہ کوئی مذاق اور لطیفہ نہیں، اس پر اسلام کی بنیادیں رکھی ہوئی ہیں، یہ جذباتی نعرے نہیں، اس کو ہٹانا اسلام کی شکل کو بدل دینا ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہیڈنگ، عنوان دیا ہے صحابہ کرام میں اولیاء مشائخ۔ یہ نہیں کہ صحابہ کرام میں ایڈمنسٹریٹر یا پولیٹیشین، سیاستدان، نہیں، فرمایا کہ اولیاء مشائخ۔ ان میں ذکر فرماتے ہیں ان ائمہ کرام کے احوال کا تذکرہ کرتا ہوں جو صحابہ کرام میں سے مشائخ اولیاء کے پیش رو
اور طریقت اور ذات و صفات و احوال میں ان کے امام و قائد ہیں، میں ان کا ذکر کروں گا جو طریقت میں امام ہیں۔ سب سے پہلے لکھتے ہیں صحابہ کرام میں شیخ الاسلام، اب لکھ رہے ہیں صحابہ کرام میں شیخ الاسلام، بعد از انبیاء خلیفہ و امام، تاریکین دنیا کے سردار، صاحبان خلوت کے شہنشاہ، آفت دنیاوی سے پاک و صاف، امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ میں نے کہا بھی کومنٹس میں مجھے نہیں چیخنا، بھی آپ جاؤ اور جا کر داتا صاحب کو پڑھو۔ حضرت پیر محلی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ تصفیہ ما بین سنی و شیعہ کے اندر لکھتے ہیں، فرمایا کہ یہ 30 سال خلافت کا دور حضور نے فرمایا تھا کہ میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی، اس کے بعد ملوکیت رہے گی۔ 30 سال کی خلافت امام حسن پر مکمل ہوئی۔ پیر محلی شاہ صاحب جن کا عرس ابھی گزرا ہے اور گزر رہا ہے، ان کا آج بھی عرس ہم کر رہے ہیں، تو اس عرس کے لیے ان کی بات کر رہے ہیں۔ پیر محلی شاہ صاحب اپنی زندگی کی آخری کتاب جو اس بڑھاپے میں آپ نے لکھی، تصفیہ ما بین سنی و شیعہ، کیونکہ آپ کے خاندان میں بعض لوگ شیعہ ہو چکے تھے، آپ کو لوگوں نے یہ کہا کہ برادری میں کوئی اتفاق کروا دیں، اتحاد کی کوئی بات کر دیں، تو آپ نے اپنی زندگی کی آخری کتاب لکھا تصفیہ، یعنی ججمنٹ بین سنی و شیعہ، یعنی سنی اور شیعہ کا اگر اتحاد ہو سکتا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کے خاندان کے لوگ بھی اس طرف گئے تھے اور تھے پہلے سے۔ تو آپ نے فرق یہ کیا، یہ نہیں کہ بس میرے چچا کا بیٹا تو جا کر مل گئے، انہوں نے کہا ججمنٹ یہ ہے وہ قانون جس پر تصفیہ ہوگا، اور اس میں آپ نے جملہ لکھا، فرمائیے 30 سالہ خلافت کا جو دور ہے، اس میں قانون یہ ہے کہ جو پہلے ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ بعد والے سے افضل اور اولا ہو۔ ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم نے صرف پڑھ کے سنا دیا، ہمارا قصور یہ ہے کہ صرف یہ بیان کر دیا، تو یہ قصور تو جب تک قبر میں نہیں جائیں گے کرتے رہیں گے۔ اس لیے کہ ہم نماز میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ چلا ان کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہوا، صراط الذین، تو انعام والے بندے تو سامنے آ گئے ہمارے، تو اب ہم حالات کو نہیں دیکھیں گے، جو رب سے نماز میں وعدہ کیا ہے نا، اس کی امپلیمنٹ ہم، اس کی پریکٹس ہم اپنی لائف کے اندر کریں گے، بغیر کسی کو چڑھائے، بغیر مناظرے کے لیے، بغیر دھونس کے لیے، بغیر کسی معاملے کے لیے، کیونکہ یہ نہ حالات اس کا تقاضا کرتے ہیں، نہ ملک اس کا تقاضا کرتا ہے، نہ معاملات اس کے تقاضا کرتے ہیں، نہ ہم نوجوانوں کے ذہنوں کو تشویش میں لے جانا چاہتے ہیں۔ جو ہمارا دائرہ کار ہے اہل سنت کا، وہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے کہ جس کے لیے آپ کو غامدی کے پیچھے بھاگنا پڑے یا فلان کے پیچھے بھاگنا پڑے۔ جن کے نام سے سنیت پہچانی جاتی ہے ان کا عرس ہم کر رہے ہیں، اردو میں کتابیں ترجمہ ہو چکی ہیں، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اب تو فارسی میں بھی ہو تو کیا ہوا، اتنے بہترین قسم کے ٹرانسلیٹ کرنے والے آپ کے پاس ایپس آ چکے ہیں، ادھر سے اٹھا کر ادھر ڈالیں تو ترجمہ آپ کے منہ کے سامنے لا کر رکھ دیتا ہے۔ اب تو نہ لائبریریوں کی ضرورت ہے نہ کہیں جانے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان اولیاء کے نقش قدم پر جو لکیر کھینچی ہے شریعت کی، ہم کمزور ہیں، ناتواں ہیں مولا، لیکن ہم تیرے حضور دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جو پچھلوں پر ڈالا، ہمیں اس میں نہ پکڑ لینا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ہمیں اس میں نہ پکڑنا جس میں ہم بھول جائیں یا خطا کر جائیں۔ کیا دعا ہے قرآن کی، اللہ نے خود سکھائی، فرما ربنا ولا تحمل علینا اسرا، یا اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا، کما حملتہ علی الذین من قبلنا، یا اللہ جس سے ہم سے پہلے جن پر تو نے بوجھ ڈالا، ہم تو بوجھ اٹھانے کے لائق نہیں، ہم تو صرف یہی کہیں گے واعف عنا، ہمیں معاف کر دے، بغیر کسی وجہ کے معاف کر دے، واعف عنا واغفر لنا، ہمیں معاف کر دے اور ہمیں بخش دے، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، اور ہم اس لائق نہیں لیکن پھر بھی تو رحم کر دے، ہم اس لائق نہیں پھر بھی تو بخش دے، ہم لائق نہیں پھر بھی تو معاف کر دے، فانصرنا علی القوم الکافرین، تیرے دین کے دشمن جو ہمارے سامنے کھڑے ہیں مولا، ہمارے ایمانوں کو مضبوط کر کے ان کے مقابلے پر تو ہماری مدد فرما دے۔ نماز جمعہ کے بعد یہ سبق ہمیں یاد رہے، اس ذریعے سے تو ہماری مدد فرما دے، تیرے محبوب کا گنبد یاد رہے، اس سبب سے ہماری تو مدد فرما دے، تیرا کعبہ یاد رہے، تیری توحید یاد رہے، تیرا کلمہ یاد رہے، قبر یاد رہے، اور قیامت میں تجھ سے ملاقات یاد رہے، اس سچائی کے ذریعے تو اپنے دشمنوں پر ہماری مدد فرما دے۔ پاکستان کو اللہ سلامتی عطا فرمائے، میرے داتا صاحب یہاں آرام فرما رہے ہیں، اللہ رب العالمین تمام آستانوں اور مساجد و مدارس کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا